اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور اے پیغمبر، جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس لیے کافر لوگوں پر آپ افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں اور جو عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، مراد اس سے مسلمان ہیں۔ والذین ہادوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور تیسرے نمبر پر صابئون، صابی کی جمع ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نصارہ کا تذکرہ ہے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ان چاروں قوموں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانے کی، نمبر 2 آخرت پر ایمان لانے کی، اور نمبر 3 اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کی۔ اگر یہ چاروں قومیں یہ 3 کام کر لیتی ہیں تو آخرت میں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو کسی طرح کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر 3 قومیں تو معروف اور مشہور ہیں، مسلمان معروف اور مشہور ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، اور یہود بھی معروف اور مشہور قوم ہے اور دنیا کے اکثر خطوں میں کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ، عیسائی، یہ بھی تقریباً دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 قومیں معروف اور مشہور ہیں۔ اور چوتھی قوم صابئون، اس نام سے آج کل کوئی قوم معروف اور مشہور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں 7ویں رکوع کے بالکل شروع میں، وہاں پر بھی یہی آیت ایک آدھ لفظ کے تقدیم اور تاخیر کے ساتھ بھی عینی ہی موجود ہے۔ وہاں پر بھی 4 قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ تو نصارہ کا ذکر وہاں پہلے ہے اور ان صابئین کا ذکر بعد میں ہے، لیکن 4 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی خطاب کیا ہے۔ تو چونکہ آج کل صابئون یا صابئین یا صابی کے نام سے کوئی قوم معروف اور مشہور نہیں ہے، اس لیے اس کے تعین میں مفسرین کے اقوال کافی مختلف ہوئے ہیں۔ چنانچہ بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں،
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل جو نمرود کی قوم تھی وہ لوگ سابی کہلاتی تھی، اس لیے کہ وہ ستاروں کو مؤثر مانتی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ستاروں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو یہ گویا کہ دین حنیف کے مد مقابل ایک قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہتے ہیں، تو یہ شرک سے بالکل یکسو تھے اور شرک کا شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا تھا، اور ان کے مد مقابل سابعون نمرود کی قوم تھی۔ اور کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ بد دین جتنے بھی ہیں، یہود نصارہ کے علاوہ بے دین جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے سابعون میں داخل اور شامل ہیں۔ اور اس میں سب سے مناسب قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سابعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی مخالف سمت نماز پڑھتے ہیں، اور زبور آسمانی معروف کتاب اس کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ قرینِ قیاس اس لیے زیادہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور۔ باقی تینوں کی تینوں قومیں یا تو قرآن کو مانتی ہیں، یا تورات کو مانتی ہیں، یا انجیل کو مانتی ہیں، اور سابعون یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جو زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 قومیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لاؤ، نمبر 2 آخرت پر ایمان، اور نمبر 3 اعمال صالحہ۔ یہ آیت آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اللہ رب العزت جہاں پر بھی کسی آیت میں کوئی حکم ذکر کرتے ہیں تو تمام چیزوں کا احاطہ اس آیت میں مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایمان کا حکم ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے کسی ایک آیت میں بھی ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ کو مان لیا جائے اور آخرت کو مان لیا جائے اور اچھے کام کیے جائیں تو نجات کے لیے کافی ہے، اس کا یہ مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے دوسرے حصوں میں جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ محاورتاً ایسا ہی ہے جیسے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو قانون پر عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا، کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو اگر قانون کے خلاف چلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ تو اپنے سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون کے پیروکار ہوتے ہیں، اور بیگانوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون کے پیروکار نہیں ہوتے۔ وہ بھی اگر قانون مان لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے باشندے ہونے کے اعتبار سے ان کو تمام حقوق ملیں گے۔ اگر وہ اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی کسی شک کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان پر وہ قانون کی سزا لاگو ہوگی جو اس شک کو توڑنے کی وجہ سے لاگو ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے محاورتاً کہا ہے کہ یہ دین اسلام کوئی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کی کامیابی بھی اسی ایمان میں ہے،
اور جو نہیں ایمان لائے ان میں سے جس قوم سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو ایمان لائے گا تو اس کو نجات مل جائے گی، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ معروف فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابوں میں منقول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب اگر نبی جلیل القدر نبی بھی آ جائیں تو نجات آپ کے کلمہ پڑھنے میں ہے، تو چہ جائے کہ ایسا شخص جو نبی کا نام لیوا ہے اور اس کی نجات کسی اور کلمے میں ہو جائے تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ باقی اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بھی کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ تو اس آیت سے کچھ لوگ بسا اوقات غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پورے قرآن کو ماننے میں نجات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔